بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ صبح کے 8 بجے تھے۔ چودھری رب نواز حسب معمول اپنے استبل میں کھڑا اپنے پسندیدہ گھوڑوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا تھا کہ اس کا پرانا ملازم دین محمد آ گیا اور آتے ہی ایک ایسی بات کر دی کہ چودھری رب نواز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ حالانکہ بات کوئی ایسی غیر معقول تو نہیں تھی، مگر اس کے ملازم سے اسے اس بات کی توقع نہیں تھی جس نے اسے سیدھے سبھاؤ کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی 10 سالہ بیٹی کو اپنی بیوی بنا لے۔ چودھری رب نواز کی سمجھ سے یہ معاملہ باہر تھا کہ دین محمد کیوں اپنی کم سن بیٹی کو اس کے پلے باندھنا چاہتا ہے، مگر اس کی عمر کا لحاظ کیا اور خاموش رہا۔ اس کی خاموشی پر دین محمد نے اسے تانا دے مارا، یوں کہو نا چودھری صاحب، اب آپ میں دمخم نہیں رہا۔ آپ کی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہوں تو ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوں۔ رب نواز کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ چودھری صاحب کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ وہ چہرے پر پھیلی ناگواری کو سمیٹتے ہوئے بولے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے رب نواز، مگر تم اپنی بیٹی کی شادی کیوں مجھ سے کرنا چاہتے ہو؟ رب نواز کمال مہارت سے اپنا گھاؤ چھپا گیا تھا، اور بات کچھ صحیح بھی تھی۔ چودھری رب نواز کے ہاں آج بھی اولاد نہیں تھی، حالانکہ اس نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، مگر تینوں سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اب جے مگویاں کرنے لگے تھے کہ نقص تو چودھری صاحب میں ہی ہے، مگر چودھری رب نواز کو اپنی عمارات کا زوم تھا۔ وہ خود کو کسی یونانی دیوتا سے کم نہ سمجھتا تھا، پھر کیسے مان لیتا کہ اولاد نہ ہونا اس کا نقص ہے۔ سوچوں کے بھنور سے واپس اسے دین محمد کی آواز لائی تھی، جو اسے مخاطب کرنے کے بعد خود نظریں زمین پر گاڑے کھڑا تھا، جیسے اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ بالآخر چودھری رب نواز کو اپنی لاج رکھنا ہی پڑی، اور اس نے دین محمد سے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے محل میں بھجوا دے۔ محل کیا تھا؟ ایک پرانی حویلی نما گھر تھا، جسے گاؤں کے لوگوں نے چودھری محل کے نام سے مشہور کر رکھا تھا۔ گل بہار کو خاص تاکید کی گئی کہ دین محمد کی بیٹی کی خاص پرورش کی جائے، اسے محل کے ادب آداب سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ یہاں رہنے کے قابل ہو۔ جب وہ بالغ ہو جائے گی تو پھر اس کی شادی چودھری رب نواز سے کر دی جائے گی۔ دین محمد چودھری صاحب کی اس ہمت پر بہت خوش ہوا اور ان کے ہاتھ چومتا الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ چودھری صاحب کی حویلی سے نکلتے ہی 2 آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے تھے۔ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو چودھری رب نواز کے حوالے کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کوئی ایسی مجبوری تو نہیں تھی جس میں اسے دھمکایا یا ڈرایا جاتا ہو، مگر کچھ چیزیں جب انسان کے ہاتھ سے نکل جائیں تو وہ اتنا ہی مجبور اور بے کس ہوتا ہے جتنا کسی قید یا زنجیر میں۔ دین محمد کی بیوی صالحہ خاتون اپنے نام کے برعکس بڑی ہی حسن پرست اور عیاش عورت تھی۔ اس کے اپنے لچھن تو دین محمد نے جیسے تیسے برداشت کیے تھے، مگر اب اس کی بیٹی پر بھی اس منحوس عورت کی تربیت کا سایہ پڑنے لگا تھا۔ دین محمد نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کی بیوی پر جائے، بیوی سے 2 ٹوک بات بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا تعلق بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا، مگر ہاں چودھری رب نواز سے ان کا اثر رسوخ کم تھا۔ دین محمد کو اپنی بیٹی تو بچانا ہی تھی، سو اس سے پہلے کہ وہ اس کی بیوی کے رنگ میں رنگتی، وہ اسے چودھری صاحب کی تحویل میں دے چکا تھا۔ رب نواز پر اسے پورا یقین اور اعتبار تھا کہ اس کی بیٹی کو وہ نکاح کر کے عزت بخشے گا، اور یوں بھی یہ بات پورے گاؤں میں اس کے جانے کے بعد مشہور ہو گئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو رب نواز کی ملکیت میں دے چکا ہے، جو بالغ ہونے پر اس سے شادی کرے گا۔ دین محمد کے گھر کی طرف اٹھنے والی نظریں اب جھک گئی تھیں، اس کے دل سے ایک بوجھ سا اتر چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک محفوظ پناہ گاہ میں دے آیا تھا۔ ادھر گل بہار نے افشین کی پرورش شروع کر دی۔ افشین کا حسن دیکھ کر گل بہار بھی کبھی کبھی لرز جاتی تھی، کبھی کبھی اسے چودھری کی قسمت پر رشک آتا۔ افشین اب جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکی تھی،
مگر اس کے اطوار اپنی ماں سے مختلف نہیں تھے۔ اپنے ارمان پورے کرنے کا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ حویلی کے باہر نہ سہی، حویلی کے ملازموں میں وہ خاصی مقبول تھی، کیونکہ وہ نوجوان ملازمین کو خصوصاً عنایت کرتی تھی، ان سے کھل کر بات کیا کرتی اور انداز دوستانہ رکھتی۔ جب بھی پچھلے 6 مہینوں سے حویلی میں کچھ کھلبلی سی مچی تھی، افشین بے حد پر اعتماد تھی۔ اس نے اپنے ان کارناموں میں گل بہار کو بھی آہستہ آہستہ ملا لیا۔ سچ تو یہ ہے گل بہار افشین کے حسن سے بہت متاثر تھی، اور پھر افشین کے دیے ہوئے تحفے تحائف نے اسے منہ بند رکھنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری صاحب کی نظر سے یہ حرکتیں زیادہ چھپی نہ رہ سکی۔ انہیں جب اس خطرے کا اندازہ ہوا تو انہوں نے دین محمد کو بلایا اور کہا، تمہاری بیٹی اب جوان ہو چکی ہے، بہتر ہے کہ ہم باقاعدہ شادی کی تقریب رکھیں اور میں اسے اپنے نکاح میں لے لوں۔ دین محمد کے لیے اس سے خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ چودھری صاحب اب 55 سال کے ہو چکے تھے، شادی کی یہ عمر تو نہیں تھی، مگر گاؤں میں دھوم دھام سے شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ یہ شادی چودھری رب نواز کی پہلی تینوں شادیوں سے زیادہ بڑی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ چودھری رب نواز نے اس سے زیادہ حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ افشین کا چہرہ حویلی میں چاند بن کر چمکتا تھا، وہ تو اس کے حسن کے آگے موم ہوا جاتا تھا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب افشین چودھری رب نواز کی دلہن بن کر حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف آ گئی۔ چودھری رب نواز شادی کی رات افشین کا حسن دیکھ کر دنیا جہاں کو بھول بیٹھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ ریشم کی گٹری سی لگ رہی تھی جسے ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ چودھری رب نواز دل و جان سے اس پر مر مٹا تھا۔ شب عروسی وہ اپنی آنکھوں کو اس کے بے مثال حسن سے ٹھنڈا کرتا رہا۔ افشین عروسی لباس میں ہی سو گئی تھی، جبکہ چودھری رب نواز خدا کی دین پر اس کا شکر ادا کر رہا تھا۔ افشین کے خیالوں میں گم وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا، مگر اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ افشین نے اسے یوں دیکھا تو فوراً گھبرا گئی۔ حکیموں کو اور طبیبوں کو اطلاع کی گئی، جنہوں نے آ کر چیک کرنے پر بتایا کہ چودھری رب نواز کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے اور اب وہ کبھی اپنے قدموں پر چل نہیں سکتے۔ چودھری رب نواز قوت گویائی سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ چودھری رب نواز کی بیماری پر افشین تو گویا دل سے خوش ہوئی تھی، اسے اب سب کچھ کرنے کی آزادی مل گئی تھی۔ چودھری صاحب منہ سے اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اور ہاتھ لگانا تو دور کی بات تھی۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد حویلی میں جشن کا سا سما تھا۔ افشین امید سے ہو گئی تھی، جبکہ چودھری صاحب کا دل دہل گیا تھا۔ لوگوں کے سامنے تو وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے، آنے والے مہمان کی مبارکباد وصول کرتے، مگر تنہائی میں شک کے کانٹے ان کے دل میں یوں چبھتے کہ انہیں جیتے جی مار دیتے۔ بالآخر ایک دن اسی روگ نے ان کی جان لے لی۔ ان کے اس غم سے افشین اچھی طرح واقف تھی۔ چودھری صاحب کی موت نے افشین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ پہلے والی افشین نہیں رہی تھی جو سبھی پر نظر عنایت کرتی تھی، بلکہ اب وہ ایک باپردہ اور صوم و صلات کی پابند لڑکی بن گئی تھی۔ حویلی کے سیاہ و سفید کی مالک تھی، چودھری صاحب کی جائیداد کی مالک بھی تھی، کیونکہ اب وہ اس حویلی کو اس کا وارث دینے جا رہی تھی۔ چودھری صاحب کی وفات کے بعد دین محمد نے حویلی کا انتظام سنبھال لیا۔ اب سبھی انتظامات وہی دیکھتا تھا، کیونکہ چودھری رب نواز اس کا داماد تھا، ایسے میں یہ اس کا فرض بھی بنتا تھا اور حق بھی۔ افشین نے جب پیارے سے صدیق کو جنم دیا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ بیٹے کی ماں بننے پر عورتیں خوشی کا اظہار کرتی ہیں، مگر افشین کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ کسی گناہ کا احساس اسے پچھتاوے پر مجبور کر رہا تھا اور اس کی خوشی کو مکمل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اپنے گناہ کا بوجھ لیے وہ اپنے بیٹے کی پیدائش پر مصنوعی خوشیاں منا رہی تھی، جبکہ وہ دل سے جانتی تھی یہ بچہ اس کی اولاد نہیں تھا۔ کچھ دن تو وہ اسی غم میں مبتلا رہی، مگر پھر ایک نئے عزم کے ساتھ اس نے صدیق کی پرورش شروع کر دی، کیونکہ صدیق کو وہ اپنے جیسا ہرگز نہ بنانا چاہتی تھی۔
وہ اسے بلند کردار اور متقی نوجوان کے روپ میں دیکھتی تھی۔ گھنٹوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور صوم و صلات کی پابندی کی دعا کرتی، جس پر وہ خود بڑی مشکل سے عمل پیرا تھی کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا سب سے مشکل جہاد ہے۔ وہ آج کل اسی پر کاربند تھی، اللہ تعالیٰ سے دن رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ بالآخر اس کی رحمت کو جوش آ ہی گیا۔ وہ دل و جان سے صدیق کی پرورش کرنے لگی، جو انتہائی نیک بچہ تھا۔ صدیق 10 سال کا ہوا تو اس کے بالوں میں چاندی اترنے لگی، مگر وہ خوش اور مطمئن تھی کیونکہ اس کے بیٹے کا کردار اس کے بالکل برعکس تھا۔ گاؤں والے بھی اس کے بیٹے کی تربیت پر اشش کر اٹھتے۔ کسی کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ افشین ہی کی اولاد ہے، کیونکہ افشین کی عیاشیوں کے چرچے اور اس کی ماں کے کارنامے پورے گاؤں میں آج بھی مشہور تھے، مگر افشین کے بیٹے میں ان سب چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ جو وہ بڑا ہوتا گیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہوتی گئی۔ وہ فضول بات منہ سے نہ نکالتا، نماز روزے کی پابندی یوں کرتا جیسے یہ سب اسے دل و جان سے عزیز ہو۔ افشین اپنے بیٹے کو دیکھتی تو اس کے دل پر گناہ کا احساس کم ہو جاتا۔ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کی فکر میں تھی، کیونکہ اس کا بیٹا ایک ایسی شریک حیات چاہتا تھا جو شریعت کے اصولوں پر کاربند ہو، پھر بھلے وہ رسوم و رواج کی پابند ہو یا پھر باغی ہو۔ وہ تو بس ایک پڑھی لکھی اور دیندار لڑکی کا طلبگار تھا۔ افشین نے بیٹے کی شادی کے لیے دلہن کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر اس کی نظر انتخاب سدرۃ المنتہا پر پڑی، جو کہ اس کے بیٹے کے لیے اپنے دل میں پسندیدگی کے جذبات تو رکھتی تھی، مگر کبھی ان کو ظاہر نہیں کیا۔ اس بات کا اندازہ افشین کو بھی تھا کہ سدرہ حیا کی وجہ سے اپنے جذبات کا اظہار کر نہیں پاتی، ورنہ کئی بار سدرہ کی آنکھوں میں وہ اپنے بیٹے کے لیے محبت اور پسندیدگی کے جذبات دیکھ چکی تھی۔ سدرہ کی ماں اکیلی ہی رہتی تھی، اس کا شوہر کبھی کبھار گھر آتا تھا، نصیبوں کی ماری اسے بلاتی رہتی، مگر وہ اکثر مزاروں پر بیٹھا رہتا۔ خدا جانے اسے کیا بیماری تھی، گھر آتے ہی اسے وحشت ہوتی اور وہ واپس مزاروں کی طرف بھاگتا۔ مہر النساء کا شوہر عبد الکریم نیم پاگل سا ہو چکا تھا۔ شوہر سے نا امید ہو کر وہ سدرہ کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ اس نے سدرہ کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی اور بالآخر سدرہ کو ایک باحیا اور با کردار لڑکی کے روپ میں ڈھال لیا، جو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی، مگر صدیق سے ملنے کے بہانے وہ اکثر ان کے گھر کے چکر لگاتی رہتی۔ حالانکہ اس کی ماں کام کاج ختم کر کے صبح کے 10 بجے ہی اپنے کوارٹر میں چلی جاتی، مگر وہ بے چین کلیوں کی طرح ادھر ادھر منڈلاتی رہتی۔ افشین نے بھی زیادہ دیر نہیں کی اور بیٹے سے اس کی پسند معلوم کر کے اپنے طور پر مہر النساء سے سدرہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ مہر النساء کو بھلا کیا اعتراض تھا، وہ تو اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے آئی تھی، کہاں اس کی بیٹی کو اس گھر سے مالکن بنانے کی امید تھی۔ اس نے جھٹ سے رشتے کے لیے ہاں کر دی کہ انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کی شادی پر افشین بے حد خوش تھی۔ زندگی نے کئی سالوں بعد اسے یہ خوشی دکھائی تھی۔ بہو کے روپ میں سدرۃ المنتہا اس کے گھر آ گئی تھی۔ افشین کو سدرۃ المنتہا کے نیک اتوار دیکھ کر اپنی جوانی یاد آتی، اپنی شادی کے اوائل دن یاد آتے تو شرم سے سرشار ہو جاتی۔ کیسی بے باکی ہوا کرتی تھی اس کی آنکھوں میں۔ اپنے شوہر کے حق میں خیانت کرتے ہوئے اس نے ایک بار بھی ندامت سے سر نہیں جھکایا تھا۔ وہ تو دھڑلے سے یہ سوچ کر کہ اس کا شوہر عمر میں اس سے بڑا ہے، اس کی امانت میں خیانت کرتی رہی تھی، اور کہاں اس کا نیک بیٹا اور پاک پوتر بہو، جنہیں زمانے کی برائی چھو کر نہیں گزری تھی۔ اپنے گناہوں کی یاد آتے ہی وہ اللہ کے حضور سر جھکا لیتی اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، مگر دل میں ایک خالی پن تھا۔ اسے لگتا تھا نہ جانے کیوں اس کے گناہوں کی سزا ایک دن اسے مل کر رہے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کی بہو کی کوکھ شادی کے 3 سال بعد بھی خالی رہی۔ افشین کو لگتا تھا یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے کہ اس کی نسل بھی آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ یہی مر کھپ کر ختم ہو جائے گی، اس کا تو کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔
افشین اپنی بہو کو لے کر ہر ڈاکٹر کے پاس گئی، اس کا ہر ممکن علاج کروایا، مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ ان دونوں میں کوئی خامی نہیں، جب اللہ چاہے گا اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، بس صبر اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر افشین کو اور بھی مایوسی ہوئی، دل میں تھوڑی سی امید تو باقی تھی کہ اگر بہو میں نقص ہوا تو بیٹے کی دوسری شادی کروا دے گی، مگر بہو اور بیٹا دونوں ہی تندرست تھے، شاید قدرت ہی اسے سزا دے رہی تھی یا پھر اسے کچھ دکھانا چاہ رہی تھی۔ ایک دن افشین کی سہیلی صفیہ نے اسے بتایا کہ شہر سے 2-3 کلومیٹر دور ہی ایک ایسا مزار ہے جہاں پر دعائیں مانگنے سے ضرور پوری ہوتی ہیں۔ افشین ان خرافاتوں پر یقین تو نہیں رکھتی تھی، اسے وحدہ لا شریک پر یقین تھا، مگر کوئی قوت تھی جو اسے شاہ اللہ دتا مزار کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر پھر ایک دن اپنی بہو سے اپنی خواہش کا اظہار کر ہی دیا۔ اس کی بہو جو طرح طرح کے ڈاکٹرز کے علاج سے تنگ آ چکی تھی، ساس کی یہ خواہش بھی پوری کر دینا چاہتی تھی تاکہ انہیں کسی قسم کا کوئی ارمان نہ رہے، اور پھر اگلے ہی جمعرات کو ساس بہو مزار پر جانے کے لیے تیار تھیں۔ صادق نے یہاں جانے سے انکار کر دیا تھا، وہ تو ان باتوں پر سرے سے یقین ہی نہیں رکھتا تھا، شاید اللہ پر اس کا توکل ہی اس کی اچھی بات تھی۔ خیر ساس بہو صادق کے بغیر ہی مزار کی طرف جانے والی گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں، ان کی طرح کے اور بھی لوگ اس گاڑی میں موجود تھے، اور مزار پر پہنچتے ہی یہاں پر کھچا کھچ لوگوں کا ہجوم دیکھا تو افشین جان گئی کہ یہاں واقعی ان جیسے دکھیاروں کی کمی نہیں۔ اس نے اپنی بہو کو اندر کمرے میں منت ماننے کے لیے بھیجا اور خود مزار کے احاطے میں بیٹھ کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سدرا دعا سے فارغ ہو کر مزار کے کمرے سے باہر آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے سدرا کی چیخ سن کر افشین بھی حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ وہ دوڑتی ہوئی ایک شخص کے پاس جا رہی تھی جو کھچڑی داڑھی اور میلے گندے لباس میں مزار کے ایک کونے میں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ وہ تو گرد و پیش سے بے خبر تھا، مگر افشین اسے جان چکی تھی، جبکہ سدرا بابا بابا کہہ کر اس سے لپٹی جا رہی تھی۔ وہ کب سے اپنے باپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی، جسے گناہ کے ایک احساس نے مزار کی دہلیز پر لا بٹھایا تھا۔ افشین اور موہت ایک لمحے میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے، ایک ساتھ گناہ کرنے والے خود کو کیسے بھول سکتے تھے؟ ان دونوں نے ہی اللہ کی حدود کا انحراف کیا تھا۔ صدیق اپنی بیٹی کو افشین کے ساتھ دیکھ کر حیرت زدہ تھا، جبکہ افشین کے تو پاؤں کانپ رہے تھے، وہ یوں لرز رہی تھی جیسے سوکھا پتا ہوا کے دوش پر لرزتا ہے۔ سدرا اپنے باپ سے لپٹ کر اسے گھر واپس چلنے کا کہہ رہی تھی، مگر موہت پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کبھی آسمان کو دیکھتا تو کبھی سامنے بیٹھی افشین کو، جس کے چہرے پر 25 سال پہلے والی شوخی تو نہیں تھی، بلکہ گناہ اور ندامت کا احساس تھا جو اسے اس کے سامنے سر اٹھانے نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر سدرا مایوس ہو گئی اور روتے ہوئے افشین کے ساتھ گھر واپس آ گئی، مگر افشین کی تو دنیا لٹ چکی تھی۔ اس خیال نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی کہ سدرا بھی موہت کی بیٹی تھی، اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ کئی ہیلے بہانوں سے اس نے سدرا کو اس کی ماں کے پاس رہنے پر مجبور کر دیا، جبکہ اپنے بیٹے کو بھی مصروف رکھا تاکہ دونوں کے درمیان ایک دوری حائل رہے، مگر وہ کب تک ایسا کر سکتی تھی؟ آخر ایک دن حقیقت سے پردہ اٹھنا ہی تھا۔ بالآخر اسے سدرا کی ماں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہی پڑا کہ اس کا بیٹا چودھری رب نواز کی نہیں بلکہ اس کے شوہر کی اولاد تھا۔ افشین کے اس انکشاف نے مہر النساء کو دم بخود کر دیا، وہ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں بھی تم پر ایک راز افشا کرنا چاہتی ہوں۔ سدرا جسے تم میرے شوہر کی بیٹی سمجھ رہی ہو، یہ ہماری حقیقی بیٹی نہیں بلکہ ایک لے پالک ہے۔ ہم نے اسے بچپن سے ہی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، مگر یہ ہماری حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ مہر النساء کے ان الفاظ نے افشین کو جیسے ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ بے اختیار اس کا سر سجدے میں جھک گیا، اپنے خدا کے حضور سجدہ ریز وہ اسی بات کا شکر کر رہی تھی
کہ اس نے افشین کو اپنے بیٹے کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا، ورنہ وہ صادق کو کس منہ سے بتاتی کہ تم اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہو۔ سچ کہتے ہیں کہ وہ رب انسان کے عیبوں پر ہمیشہ پردہ ڈالتا ہے۔ شاید یہ اس کے رب کی طرف سے اس کے شوہر کی اطاعت کرنے کا صلہ تھا، کیونکہ چودھری رب نواز کی ایک بھی برائی کبھی اس نے اپنے نوکروں یا پھر اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ بے حد منہ پھٹ لڑکی تھی، مگر چودھری رب نواز کے ساتھ اس کا لباس بن کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔